یوں پھول تو برسے بہت، دامن ابھی خاموش ہے۔ لیلۃ القدر کی رات تھی، سبھی اپنی اپنی نیکیاں بٹورنے لگے تھے۔ گھر کے تمام فرد بارگاہ الہی میں سر جھکائے سجدے میں دعا گو تھے۔ ابرار اور اس کی اہلیہ گناہ مغفرت کی دعائیں مانگنے کے لیے اپنے رب العالمین سے فریاد کر رہے تھے۔ اے اللہ پاک، تو نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن آج اپنی زندگی کی بہت بڑی صرف ایک کمی کی شکایت لے کر میں تیرے سجدے میں گر پڑا ہوں۔ تو نے میری ہر دعا قبول کی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کمی بھی صرف دعا سے ہی دور ہوگی۔ ہم اپنی اولاد سے محروم ہیں۔ ایسا کون سا گناہ سرزد ہم سے ہو گیا ہے جس کی سزا میری بیوی زینب کو مل رہی ہے؟ وہ ماں کہلانے کے لیے برسوں سے تڑپ رہی ہے۔ اس نے اپنی ہر سانس میں اولاد کی ننھی کلکاریاں بھی بھر لی ہے۔ زینب ہم سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے۔ مسلم ایمان رکھنے کا اس نے تو کئی مرتبہ ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ غیر مذہب ہو کر بھی وہ شریعت پر چلنے کی حتی الامکان کوشش کرتی رہی ہے۔ اللہ پاک کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس بات کا ہمیشہ اس نے خیال رکھا ہے۔ ماہ رمضان کے 30 روزے اور نماز و قرآن کی پابندی اس نے بخوبی نبھائی ہے۔ عید کے دن اپنی سہیلیوں کے گلے ملنے میں اس نے بے انتہا خوشی محسوس کی ہے۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں بھی وہ بڑی محبت پیار سے کیا کرتی ہے۔ درجن سے زیادہ ہی بکریاں پالنا اور ان بکریوں کے ننھے منھے بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں اس کے دن، مہینے اور سال بھی بیت جاتے ہیں۔ تمام بکریاں اس نیک تجارت میں انسانوں کی طرح ساتھی ہیں۔ سفید، سیاہ، بھورے رنگ کے ننھے ننھے پیارے پیارے بچے بھی عید الاضحیٰ کے ایک دن قبل ہی اپنی ماں سے جدا ہو جاتے ہیں اور بازار کی بھیڑ میں کھڑے خریداروں کو بڑی معصومیت سے دیکھتے ہیں، اور جب خریدار مالک کو اچھی قیمت ادا کرتے تو خوشی سے دم ہلا کر خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ بکریاں اپنے بچوں سے بچھڑنے کے بعد وہ 2-4 دنوں تک کھانا نہیں کھاتی، اور جب زینب ان بکریوں کا سر سہلا کر یہ کہتی ہے، خدا کی راہ میں قربان ہونے والی ماں، تمہارا مرتبہ تو ہم سے بھی بلند ہے، ہمیں تو اب تک ماں بننا نصیب ہی نہیں ہوا۔ بکریوں کا ماں ماں چلانا زینب کے درد کا مرہم بن جانے کا کام کرتا تھا۔ عید کے دن تجارت کا کام بند کر کے وہ قربانی کے فریضہ کو بھی بخوبی انجام دیتی ہے۔ تندرست بکرے کی قربانی اپنی سہیلیوں کی مدد سے اپنی شادی سے قبل بھی وہ دیتی رہی ہے، اور یہی نیکی کی بدولت وہ میری ازدوائی زندگی سے منسلک بھی ہو گئی۔ نکاح سے قبل اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ گھر میں امام حسن حسین کی شہادت کا جب ذکر ہو تو بہت خوشی ہوتی، اور وہ ماہ محرم کا احترام اپنی عبادت سے خوب کرنے لگتی ہے۔ لیکن میرے پروردگار، ایسی عبادت گزار عورت کا دامن اب تک ویران کیوں ہے؟ مسلمان گھر کی زینت تو بن گئی، گھر کی وہ مکمل عورت کیوں نہیں بن سکی؟ میرے مولا، میرے گناہوں کی سزا تو اسے نہ دے، اس کی گود میں ایک پھول ڈال دے جس کی خوشبو سے اس کی زندگی گلزار ہو جائے، اس کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اس رات کی دعائیں ابرار کی اللہ پاک نے قبول کر لی۔ تمام رات زینب اس کے ساتھ دعاؤں میں گڑگڑاتی رہی۔ دونوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ زینب کی گود بھرنے والی ہے، اس بات کا اندازہ ان دونوں کو ہو چکا تھا۔ اس طرح چند ماہ بھی گزر گئے۔ ایک دن وہ وقت بھی آیا جب زینب ماں بننے والی تھی۔ ابرار اپنی بیوی کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا۔ زینب سے وہ گھر کا ایک بھی کام نہیں لیا کرتا، بلکہ یہاں تک کہ بیشتر گھریلو کام وہ خود کیا کرتا۔ اپنے ضعیف ماں باپ کو دوا کھلانا اور ان کی تیمارداری سے لے کر ایک ایک کام کو وقت پر انجام دیتا۔ اسے 9 ماہ گزر جانے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ ایک دن باورچی خانے میں کھانا بنانے کے وقت اچانک ایک شیشے کا برتن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ چھن سے آواز ہوئی اور اس آواز کے ساتھ ہی اسے زینب کی آواز بھی سنائی پڑی۔ وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ایک بچے کو جنم دے چکی ہے۔ اپنی تکلیف بھول کر ماں بننے کی خوشی میں زینب کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ جس بچے کو اس نے جنم دیا وہ زندہ نہیں مردہ ہے، مگر ابرار کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ بچہ زندہ نہیں مردہ ہی جنم لیا ہے۔ زینب کی حالت نازک دیکھ کر اس نے بچے کو یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں پہنچایا کہ تم بچے کی دیکھ بھال کرنے کی حالت میں نہیں ہو، بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو، اور ایسا محسوس بھی کر رہی تھی کہ وہ کافی کمزور ہے۔ زینب آنکھیں موند کر آرام سے پھر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے خبر نیند میں سو گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زینب، تمہاری دعا اللہ پاک نے قبول کر لی۔ دیکھو تمہارے دامن میں اس رب نے ایک ننھا منا دیا ہے۔ تم نے جو اللہ پاک سے دعائیں مانگی تھی کہ اے میرے رب پروردگار، ایک نیک صالح اولاد سے میری دنیا آباد کر دے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پر قربان کر دوں گی، ایسی تربیت دوں گی کہ میری اولاد نیک راہ پر چلنے میں
میں اور عبادت سے کبھی غافل نہ ہوگی۔ وہ نیک صالح اولاد تمہارے گھر میں آ چکی ہے۔ عید کے دن تمہارے گھر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ سبھی رشتہ داروں نے قربانی کے لیے بکرے بھی خرید لیا ہے۔ آج قربانی کے دن تم اللہ پاک کی راہ میں قربان کیا کرو گی؟ اللہ پاک سے وعدے تو تم نے اپنی اولاد کو قربان کرنے کا کیا تھا، اس وعدے کا کیا ہوا؟ سمجھ لو کہ تمہیں اللہ پاک نے اپنی اولاد کو قربان کرنے کو ہی دیا ہے۔ زینب نیند سے اچانک جاگ گئی اور بڑبڑانے لگی، ہاں میں اپنے اولاد سے قربانی ضرور دوں گی، وعدے حقیقت میں بدل ڈالوں گی۔ سمجھوں گی کہ میرے گھر میں قربان ہونے کے لیے دوبارہ حضرت اسماعیل تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی ایڑی رگڑنے سے جو چشمہ ریگستان میں پھوٹا تھا وہ زمزم میں اپنی آنکھوں میں بسا لوں گی اور ان آنکھوں کو ہرگز کبھی آنسو بہانے بھی نہیں دوں گی۔ خواب کی باتوں کو زینب نے اپنے شوہر کو سنائی۔ ابرار نے اپنی بیوی کے خواب کا یقین کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا بچہ زندہ نہیں ہے، مردہ بچے کی قربانی وہ کیسے دے پائے گی، لیکن اللہ پاک نے اس کے بچے کو اپنے پاس بلا کر اس کے کام کو بھی آسان کر دیا۔ زینب اس بات سے انجان تھی کہ اس کا بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اور وہ بچہ خود حکم الہی پر قربان ہو چکا ہے، بس اسے قربان کرنا باقی ہے۔ ابرار اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے میں ناکام ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کے وعدے کو بھی انجام دینا تھا۔ اس کے خواب کو حکم الہی سمجھ کر اس نے حضرت ابراہیم کے جذبے کو سلام کیا، قربانی کے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لایا تاکہ اللہ پاک کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے میں کوئی لرزش نہ ہو۔ زینب نے بی بی ہاجرہ جیسی ماں کے صبر تحمل کو قلب روح سے محسوس کیا۔ ابرار نے سب سے پہلے اپنے بچے کو غسل دلایا اور سفید کفن اس کے مردہ جسم پر ایک سفید چادر بھی ڈال دی۔ اس نے ایک چاقو تیز کی اور آنکھوں پر پٹی بھی لگا لی۔ اس نے اپنے بچے کی گردن پر جیسے ہی چاقو رکھنے کی کوشش کی وہ بچہ رونے لگا، اس بچے کی دھڑکن چلنے لگی، اس بچے میں جان آ چکی تھی۔ یہ کرشمہ اللہ پاک نے دکھایا ہے، اس بات کو سمجھنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اس نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بچے کی گردن پر خراش بھی نہیں آئی اور چاقو پر خون کا لگ جانا اس کے دل کی دھڑکنوں کا چلنا یہ قدرت کی دینی ہے تو تھی۔ ابراہیم نے اپنے بچے کو ماں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تمہارے بچے کی قربانی اللہ پاک نے قبول کر لی، اس بچے نے دوبارہ جنم لیا ہے، سنبھالو اسے۔ اور پھر ابراہیم نے تمام باتوں کی واقفیت بھی اسے دی۔ دونوں ماں باپ اللہ پاک کے سجدے میں گر پڑے۔ بچے کو بھوک لگی تھی، وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جانے کے لیے بےتاب تھا، اس کی باہیں پھیلی ہوئی تھی۔ زینب نے اپنے بچے کو آنچل میں چھپا لیا، ہر لمحہ ملا بوئے محبت سے نہایا ہے پھول کھلا ماں کی دعاؤں کے اثر کا۔